بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ خطہ پنجاب کے مشہور جلیل القدر اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ آپ سلطان العارفین شمس السالکین ہیں۔ آپ بارگاہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے مقرب اور حضور تھے۔ آپ زہد و تقوی میں یکتا زمانہ تھے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سلطان باہو کے حالات زندگی، آپ کا حسب و نسب، آپ کا خاندان، آپ کی تعلیمات، آپ کی کرامات کا ذکر کریں گے۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی طویل تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ ویڈیو حضرت سلطان العارفین کے متعلق بھرپور ثابت ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو محبت سے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کربلا کے خونی دردناک واقعے کے بعد سادات بنی فاطمہ گوشہ نشین ہو گئے اور ان کا سارا وقت عبادت میں گزرتا تھا۔ باقی علوی خلافت کے دعوے دار تھے، اس لیے وہ ایران سے ہوتے ہوئے خراسان آئے۔ پھر عربیوں میں سے ایک بہادر شخص شاہ حسین برات پر قبضہ کیا۔ شاہ حسین کے بعد ان کے فرزند امان شاہ تخت پر نشین ہوئے۔ امان شاہ سادات بنی فاطمہ کی بہت زیادہ اعانت اور عزت کیا کرتے تھے، اس لیے ان کی اولاد آوان کے لقب سے مشہور ہوئی۔ اسی قبیلہ آوان میں ایک بزرگ حضرت بازید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے۔ مغل بادشاہ شہنشاہ نے اس خاندان کی بہت عزت اور تکریم کی۔ مغل ماروا نے سلطان بازید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے صلے میں انہیں شور کوٹ جنگ میں ایک سالم گاؤں بطور انعام دیا تھا۔ اس گاؤں کے نام گوہرگان تھا اور اس کے علاوہ شاہی دربار کی طرف سے 50 کلے زمین اور چند آباد کنویں بھی جاگیر کے طور پر عطا کیے گئے تھے۔ حضرت سلطان بازید محمد سلطنت دہلی کے منصبدار تھے۔ سلطان بازید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اولاد کی خاطر اپنے خاندان کی ایک متقی اور پرہیزگار خاتون حضرت بی بی راستی سے شادی بھی کی۔ بی بی راستی اپنے دور کی ابدال تھی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1039 ہجری میں شور کوٹ میں پیدا ہوئے۔ یہ فرمان ہندوستان شاہجہان کی حکومت کا آخری زمانہ تھا۔ تو پیارے دوستو، عام طور پر باپ ہی اپنی اولادوں کا نام تجویز کرتا ہے، لیکن حضرت سلطان باہو کا نام آپ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے تجویز کیا تھا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تصنیف بین الفقر میں ایک مقام پر اپنی والدہ مائدہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ راستی کی جان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو کہ انہوں نے مجھے سچائی سے آراستہ کیا۔ پھر لکھتے ہیں کہ میری والدہ مائدہ پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرے، جنہوں نے میرے نام کو باہو رکھا، جو کہ ایک ہی نقطے سے یاہو ہو جاتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدائشی ولی تھے۔ آپ کی ولایت کی پہلی نشانی یہ تھی کہ بچپن میں آپ کے والد گرامی حضرت بازید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گھبرا کر کسی طبیب کو بلایا۔ طبیب نے آ کر شیرخوار بچے کا معائنہ کیا، پھر اپنے تجربات کی روشنی میں حضرت بازید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بتایا کہ بظاہر آپ کے فرزند کو کوئی بیماری نہیں ہے، کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ بچہ کسی وجہ کے بغیر بھی دودھ نہیں پیتا۔ اگر مسلسل 24 گھنٹے تک بچے کی یہی حالت کیفیت رہے تو مجھے پھر بتائیے گا۔ یہ کہہ کر طبیب چلا گیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دن بھر دودھ نہ پیا۔ پھر جب افطاری کے بعد نماز مغرب سے فارغ ہو کر حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا دودھ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پلایا تو آپ نے ذوق اور شوق سے پی لیا۔ پھر دوسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا تو حضرت سلطان بازید رحمۃ اللہ علیہ پھر ایک پریشان ہو کر طبیب کے پاس جانے لگے تو بی بی راستی نے شوہر کو روکتے ہوئے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کا بیٹا کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ اس کا روزہ ہے، اور کوئی روزے دار دن کے وقت کسی طرح کی کوئی چیز بھی نہیں کھاتا پیتا۔ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد حضرت بازید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی حیرانگی سے شریک حیات کی بات سنی۔ وہ فرمانے لگی کہ آپ دیکھ لینا کہ افطار کے بعد آپ کا بیٹا دودھ پی لے گا۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اور پھر ایسا بھی ہوا کہ مغرب کے بعد حسب ثابت حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور آپ کے والد حضرت سلطان بازید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یقین آ گیا کہ ان کا بیٹا پیدائشی ولی ہے۔ یہ بات اس وقت کے قوموں میں مشہور ہو گئی۔ لوگ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہرے مبارک کی زیارت کو آنے لگے، جبکہ آپ اس وقت شیرخوارگی کے زمانے سے گزر رہے تھے۔ جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب بڑے ہو گئے تو ایک روز کا واقعہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قصبہ شور کوٹ کے قریب کھڑے تھے کہ اچانک ایک صاحب حشمت، صاحب نور اور باروب سوار نمودار ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ پکڑ کر گھوڑے پر بٹھا کر آپ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ پہلے تو آپ بڑے ڈرے، پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے اس سے پوچھا کہ اس کی تعریف کیا ہے اور مجھے کہاں لے جانے کا ارادہ ہے۔ اس پاکیزہ گھڑ سوار نے آپ کی طرف توجہ کی اور اپنی زبان درخشاں سے فرمانے لگے کہ میرا نام علی ابن ابی طالب ہے اور میں تجھے حسب الارشاد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جا رہا ہوں۔ یہ سن کر آپ مطمئن ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر کر دیا گیا۔
کہ اہل بیت کی مجلس تھی جس میں صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی بھی موجود تھے۔ یہ نورانی مجلس تھی۔ آپ کو دیکھتے سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مجلس سے اٹھے اور حضرت سلطان العارفین سے ملاقات کی اور آپ پر توجہ فرما کر رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، پھر حضرت عثمان غنی۔ جب تینوں خلفائے رسول باری باری وہاں سے رخصت ہو گئے تو مجلس میں صرف اہل بیت اطہار اجمعین ہی رہ گئے۔ تو سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ انور سے اس قسم کے آثار نظر آتے تھے کہ میری بیعت کے لیے شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں ارشاد ہوگا، مگر بظاہر وہ خاموش تھے۔ پھر کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں دست مبارک میری طرف بڑھائے اور ارشاد فرمائے کہ میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لو۔ مجھے دونوں مبارک ہاتھوں سے بیعت اور تلقین کی۔ اس کے بعد مبارک ہاتھوں کے پکڑنے کے دیر تھی کہ میرے لیے درجات اور مقامات کا کوئی بھی حجاب باقی نہ رہا، اور نزدیک کی ہر چیز یکساں مجھے دکھائی، نزدیک اور دور کی ہر چیز مجھے برابر دکھائی دینے لگی۔ لوح محفوظ کے تمام پردے میرے لیے اٹھ گئے اور اول اور آخر ایک جیسا ہو گیا۔ اب پھر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تلقین فرما چکے تھے تو سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا نے مجھے فرمایا کہ تو میرا فرزند ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حسنین کریمین کے قدموں کو چوما اور ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں پہنا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کے بعد مجھے فرمایا کہ خلق خدا سے محبت کرنا، کیونکہ تمہارا مرتبہ دن بدن اور گھڑی بگھڑی ترقی پذیر ہوگا، اور عبدالعباد تک ایسا ہی ہوتا رہے گا، اور آپ کا مقدر ترقی کرتا رہے گا، کیونکہ یہ حکم سروری اور سرمدی ہے۔ اس کے بعد آقائے نامدار مالک کون مقام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کتب الاکتاب حضور شیخ عبدالقادر جیلانی کا سپرد فرما دیا۔ ضرور شیخ عبدالقادر جیلانی نے مجھے سرفراز فرمایا اور اس کے بعد مجھے خلط عطا فرمائی اور کچھ تلقین کی۔ اس کے بعد سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ دیکھا ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا جو میرے سر میں موجود ہیں، اور جو کچھ میں نے سنا ان ظاہری کانوں سے سنا، اور جو میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں مجلس پاک میں حاضر ہوا۔ اس ملاقات کے بعد اس روز کے بعد سے ذات الہی کے انوار اور تجلیات آپ پر متجلی ہونے لگے۔ سینکڑوں لوگوں کو آپ ایک ہی نگاہ سے ایک ہی قدم پر رائے خدا رسیدہ اور واصل باللہ کر دیتے تھے۔ چنانچہ لاکھوں طالبان حق کی مرادیں آپ کی نظر کرم سے پوری ہوئی۔ اس فیض یابی کے بعد حضرت سلطان العارفین ہر وقت اور ہر گھڑی وحدانیت میں مستغرق رہتے تھے۔ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ مادرزاد ولی تھے، چنانچہ بچپن ہی سے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیشانی سے انوار ولایت تابع اور نمایاں نظر آتے تھے، اور بعض ایسی باتیں آپ میں پائی جاتی تھی کہ جن سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ آئندہ چل کر آسمان ولایت کے روشن آفتاب بنیں گے۔ بچپن سے ہی سلطان العارفین کی پیشانی میں نور الہی چمکتا تھا، چنانچہ یہ اس نور کا فیض تھا کہ جو بھی کافر آپ کو دیکھتا اسی حالت میں تبدیل ہو جاتا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے امی تھے، یعنی آپ ان پڑھ تھے۔ دنیاوی لحاظ سے آپ نے دنیاوی تعلیم کسی بھی استاد سے حاصل نہیں کی تھی، بلکہ بچپن سے ہی اپنی والدہ حضرت بی بی راستی رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھتے تھے اور انہی سے تعلیم لیتے تھے۔ دینی تعلیم کے لحاظ سے سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ 30 سال تک میں مرشد کی تلاش میں پھرتا رہا، مگر مجھے اپنے بھائی کا کوئی بھی اپنے مطابق کا کوئی مرشد بھی نہ مل سکا۔ یہ اس لیے ہے کہ آپ فقر کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے، جہاں دوسروں کی رسائی بہت مشکل ہوتی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان الفقر پنجم کے مرتبہ پر فیض ہیں، اور یہی وجہ ہے کیونکہ آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بیعت کی تھی، تو آپ کا فقر میں بھی مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ سینکڑوں آدمیوں کو ایک ہی جگہ پر خدا رسیدہ اور واصل باللہ کر دیتے، چنانچہ لاکھوں طالبان حق کی مرادیں آپ کے نظر کرم سے بھر آئیں۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن سے ہی یہ عادت مبارک تھی کہ سر مبارک کو جھکا کر چلتے تھے، لیکن اگر راستہ چلتے وقت آپ نے نظر اٹھا کر کسی مسلمان یا کسی کافر کو دیکھ لیا تو اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور وہ بے اختیار ہو کر آپ کو پکار اٹھتا تھا کہ واللہ یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں عجیب روشنی ہے، ایسی روشنی جو براہ راست دلوں کو متاثر کرتی ہے، اور اگر آپ کی نظر کسی بت پرست پر پڑ جاتی تو وہ اپنے آبائی مذہب کو فراموش کر بیٹھتا تھا اور کلمہ پڑھ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا۔ پھر جب اس طرح کے کئی واقعات پیش آنے لگے تو وہاں کے مقامی ہندو کی ایک جماعت حضرت سلطان بازید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حضرت سلطان بہو کی شکایت کرنے لگے۔ آخر میرے بچے نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ حضرت سلطان بازید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ابھی تو یہ کسی پر ہاتھ اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہے، اگر یہ ہم پر ہاتھ اٹھا لیتا تو زیادہ اچھا تھا،
شور کوٹ کے ایک سرکزا ہندو نے کہا کہ پھر تمہیں میرے بیٹے سے کیا گلہ ہے؟ تو حضرت سلطان بازوید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حیران ہو کر پوچھا، ان کا بچہ جس ہندو کو بھی نظر بھر کر دیکھ لیتا وہ مسلمان ہو جاتا۔ ہندو کے سربراہ نے غمزدہ لہجے میں کہا کہ آپ کے بچے کی وجہ سے شور کوٹ کے کتنے ہندو کا مذہب خطرے میں ہے۔ اور بڑی عجیب شکایت تھی کہ حضرت سلطان بازوید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ دیر تک سوچتے رہے، پھر ہندو کی جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اب آپ بتائیں کہ اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ کمزوری تو ان لوگوں کی ہے جو اپنا مذہب تبدیل کر دیتے ہیں، اس میں میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ میں اسے نظر اٹھانے پر دیکھنے پر کس طرح باز رکھ سکتا ہوں؟ قصور تو اس بچے کی دائیہ کا ہے جو اس وقت سے وقت بے وقت لے جاتی ہے بازار۔ تو ہندو کے سربراہ نے کہا کہ آپ لوگ بڑا عجیب مطالبہ کر رہے ہو۔ حضرت سلطان بازوید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، دائیہ کے بازار جانے پر کس طرح پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ ہماری گزارش ہے کہ آپ بچے کے سیر کے لیے ایک وقت مقرر کر لیں۔ شور کوٹ کے ہندو نے درخواست کی۔ بالآخر حضرت سلطان بازوید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سختی کے ساتھ داعیہ کو یہ ہدایت کی کہ وہ ایک مقررہ وقت پر حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بازار لے جایا کرے گی۔ ناظرین، ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ہندو کی شکایت پر حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاؤں میں چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں باندھ دی گئی تاکہ اگر کبھی وہ وقت بے وقت گھر سے نکلے تو لوگ گھنٹیوں کی آواز سن کر پہچان لیں کہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آ رہے ہیں۔ تو بہرحال ہندو کی جماعت مطمئن ہو کر چلی گئی، مگر پھر بھی انہیں حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف ایک انجانا خوف لاحق رہتا تھا کہ پتہ نہیں کب اس کے حق کی نظر اٹھے گی اور کس ہندو کے ماتھے سے چھاپ اور تلق کا کافرانہ نشان کھرچ ڈالے۔ شور کوٹ کے ہندو نے ایک مرد مومن کی نظر سے محفوظ رہنے کے لیے عجیب و غریب انتظامات کیے تھے۔ کئی لوگوں کو خاص طور پر اس لیے ملازم رکھا گیا کہ جب حضرت سلطان باہو باہر آئیں تو ان کا آپ نے بیلوں کی ایک جوڑی بھی خرید لی تھی اور پھر خود ہی زمین پر کاشتکاری بھی حل چلایا کرتے تھے، لیکن جب فصل پکنے کے قریب آئی تو آپ بیلوں کو چھوڑ کر سیر و سیاحت کے لیے نکل گئے۔ اس زمانے کا واقعہ کہ جب سلطان العارفین سلطان باہو کھیتی باڑی میں مصروف تھے، پنجاب کے کسی دور دراز کے علاقے کا ایک بڑا خاندانی شخص جس کی کئی بیٹیاں تھیں جو شادی کے قابل تھی، وہ شخص اپنے گھر کا کام بھرم رکھنے کے لیے بڑے صاف ستھرے کپڑے پہنتا تھا۔ اہل محلہ تو یہی سمجھتے تھے کہ مالی طور پر یہ شخص بڑا خوشحال ہے۔ اس کی ظاہری حالت دیکھ کر کئی اچھے خاندان کے لوگوں نے اپنے بیٹوں کا رشتہ بھی بھیجا، لیکن وہ شخص تو جانتا تھا کہ میں غریب آدمی ہوں اور میں بیٹیوں کو جہیز نہیں دے سکتا۔ بڑا مشکل تھا اس کے لیے گھر کا خرچہ پورا کرنا، تو جہیز کہاں سے دیتا بیٹیوں کو؟ آخر وہ شخص ایک دن مسائل سے جب بہت زیادہ پریشان ہوا تو کسی اللہ والے کے پاس حاضر ہوا۔ اس اللہ والے سے کہنے لگا کہ حضرت میرا تعلق خاندان سادات سے ہے، بڑا اچھا وقت گزرا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، سفید پوشی کا بھرم رکھا، لوگ تو سمجھتے ہیں کہ میں بڑا مالدار ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ مجھے تو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے، اپنی تو جیسے گزار چکا ہوں، مگر اب بیٹیاں ان کا بوجھ میں برداشت نہیں کر سکتا، قرض خواہ ہوں، قرض مانگنے والوں دروازے پر کھڑے رہتے ہیں، میرے حق میں دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ میری مشکلیں آسان فرمائے۔ وہ بزرگ جن کے پاس وہ سید زادے حاضر ہوئے تھے وہ کچھ دیر تک اس سید زادے کو دیکھتے رہے، پھر معذرت خواہ ہو کر کہنے لگے کہ یار میرے پاس آپ کی بیماری کا علاج نہیں ہے، میری دعا میں اتنا اثر نہیں ہے، آپ کی مشکلات آسان ہو، لیکن ہاں یہ دنیا مستجاب الدعوات بندوں سے خالی نہیں ہے۔ تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ بتا دیتا ہوں جو قصبہ شور کوٹ رہتا ہے، چناب کے کنارے اس کے پاس چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل آسان کر دے گا۔ وہ سید صاحب گھوڑے پر سوار ہوئے اور دور دراز کا سفر کرتے ہوئے جب شور کوٹ پہنچے، وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک کسان ہے جو بڑا خستہ حال ہے، اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہا ہے۔ سید صاحب نے گھوڑے پہ کھڑے جب یہ دیکھا کہ یہ بڑا مخلوق الحال کسان جس کی اپنی حالت اتنی اچھی بھی نہیں ہے تو یہ میری کیا مدد کرے گا، وہ دل میں بڑا ہی افسوس کرنے لگا کہ بڑا دور سفر کر کے آیا تھا تو میرا سفر تو رائے گاں جائے گا۔ یہی خیالات ہی وہ سید صاحب جب واپس جانے کے لیے مرید جانے لگے تو سلطان العارفین نے دور سے ہی آواز لگائی کہ سید اتنا طویل سفر کر کے آئے ہو، موسم کی سختیاں بھی برداشت کی، پھر ہم سے ملاقات کیے بغیر ہی واپس چلے جاؤ گے؟ جب اس سید صاحب نے کسان کے منہ سے اپنا نام سنا تو بڑا حیران ہوا اور گھوڑے کی پوچھ سے اتر آیا، بڑی عقیدت کے ساتھ حضرت سلطان باہو کی خدمت میں سلام پیش کیا اور اپنے سفر کی وجہ بیان کرنے لگا کہ اس لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوا۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے کہا کہ ایسے کرو، یہ میرے حال پکڑو، یہ چلاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ آپ نے حل سید زادے کو پکڑا دیے، وہاں چلانے لگا اور آپ کہیں تشریف لے گئے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کشف کی قوت تو وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا کہ یہ کتنے اللہ والے ہیں
اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب میں یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس آئے، مٹی کا ایک ڈھیلا جو تھا اٹھایا اور زمین پر مار دیا۔ سید صاحب آپ کے اس عمل کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا اور دوسرے ہی لمحے وہ بڑا حیران ہوا۔ اس کی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ آپ نے مٹی کا جو ڈھیلا اٹھایا زمین پر پھینکا تھا، اس ڈھیلے کا ساتھ جتنے بھی مٹی کے ڈھیلے لگے وہ سارے کا سارے سونا بن گئے۔ سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا سید اپنی ضرورت کے مطابق یہاں سے سونا اٹھا لو اور چلتے بنو۔ سید صاحب نے اپنی ضرورت کا سونا اٹھایا، پھر سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک کو بوسہ دیتے ہوئے بڑی ہی ورفتگی کے عالم میں یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا کہ یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں جن کی نگاہ کیمیا کا یہ اثر ہے کہ مٹی کو بھی سونا بنا دیتے ہیں۔ یہ ذات الہی کا فیض ہے جو کسی قوم پر بھی موقوف نہیں ہے، اور خواہ وہ سید ہو یا جاٹو، ہل چلانے والا ہو یا گھوڑے پر بیٹھنے والا ہو، یہ خدا تعالیٰ کی شان ہے، جسے چاہے جیسے چاہے جب چاہے عطا کر دے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، اگر سانسوں نے وفا کی تو۔ اللہ حافظ۔